پاکستان، سعودیہ، ترکیہ، 3 دل ایک جان، تینوں ملکوں کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ۔ کسی ایک ملک پر حملہ تینوں ممالک پر تصور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے دستخط کر دیے۔ اعلامیے کے مطابق خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ قصر صفا مکہ میں ولی عہد محمد بن سلمان نے دونوں رہنماؤں کا استقبال کیا۔ مکہ مکرمہ میں مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس ہوا۔ معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاع کو مضبوط بنانا ہے۔ مشترکہ دفاعی معاہدے سے خطے میں امن، استحکام اور تعاون کو مزید تقویت ملے گی۔ ریاض کی بلند ترین عمارت کنگڈم ٹاور کو پاکستان، ترکیہ اور سعودی پرچموں سے سجا دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب اردوان نے ایک ساتھ نماز جمعہ ادا کی۔ خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ شہباز شریف، اسحاق ڈار، عاصم منیر نے عمرہ ادا کیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے کعبہ شریف کی زیارت خاص کی سعادت بھی حاصل کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری۔ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے۔ ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا۔ وزیر اعظم کا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیارت خاص کی سعادت حاصل ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وفد میں شامل۔ وزیر اعظم دورہ سعودی عرب کے بعد وطن واپس روانہ۔ اپنے عزیز بھائیوں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایکس پوسٹ پر کہتے ہیں کہ تینوں برادر اسلامی ممالک ایمان، دوستی اور امن و سلامتی کے مشترکہ عزم کے لیے متحد ہیں۔ دعا ہے تاریخی معاہدہ آنے والی نسلوں کے لیے امن کا مضبوط حصار ثابت ہو۔ معاہدہ تینوں برادر ممالک کے ساتھ پوری امت مسلمہ کے لیے امن، استحکام اور خوشحالی کا باعث بنے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ کہا فیلڈ مارشل کی انتھک کاوشوں، غیر متزلزل عزم نے عظیم مقصد کی تکمیل میں اہم کردار ادا کیا۔ مکہ معاہدہ تینوں ممالک کے دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنائے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی پرخلوص دعوت پر مکہ مکرمہ کا دورہ کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کی۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ اجتماعی دفاعی صلاحیت پر مبنی معاہدہ دفاعی صنعت میں مشترکہ منصوبوں کے فروغ اور دہشت گردی کے خلاف مؤثر تعاون میں اہم کردار ادا کرے گا۔ دفاعی معاہدے پر دستخط، تینوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کی توثیق۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ایکس پر بیان۔ کہا مکہ دفاعی معاہدہ تینوں ممالک کے امن، ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان کہتے ہیں مکہ دفاعی معاہدہ عالمی سلامتی اور استحکام کے لیے ہے۔ معاہدہ تینوں ممالک کی مسلح افواج کے درمیان تعاون کو فروغ دے گا۔ OIC نے تاریخی مکہ معاہدے کو اہم تصویراتی پیش رفت قرار دے دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے علاقائی اور عالمی تعاون مضبوط بنانے کے عزم کو سراہا۔ کہا مکہ معاہدہ خطے اور مسلم دنیا میں سلامتی اور استحکام کے لیے بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ معاہدہ مسلم دنیا کے امن، استحکام اور مشترکہ سلامتی کی جانب اہم اقدام قرار دیا۔ بحرین کا بھی سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ مسلم ممالک بیرونی دشمن قوتوں کے مقابلے میں متحد ہوں اور اپنے وسائل پر انحصار کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایرانی مسلح افواج نے دنیا کی مہنگی ترین عسکری قوت کے مقابلے میں اپنی طاقت دکھائی۔ مسلم دنیا متحد ہو تو ہر بیرونی عناصر کے خلاف درپیش چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ایران اس سوچ کا خیر مقدم کرتی ہے۔ خطے میں امن اور استحکام بحال کیا جاتا ہے تو علاقائی ممالک کے درمیان سیکیورٹی ملاقاتیں بھی بحال ہو جائیں گی۔ صدر آصف علی زرداری کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم، کہتے ہیں تاریخی معاہدہ مشترکہ دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنائے گا۔
اہم پیش رفت ممکن بنانے میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا کردار قابل ستائش ہے۔ یہ معاہدہ اسٹریٹجک شراکت داری مستحکم کرنے کی جانب بھی اہم سنگ میل ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو تاریخی پیش رفت قرار دیا۔ کہا معاہدہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔ اس سے ہماری دفاعی صلاحیتیں مزید مضبوط ہوں گی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے لیے اظہار ستائش کا پیغام۔ ایک اللہ، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک قرآن، ایک کلمہ، ایک قبلہ، ایک پہچان۔ سعودیہ، ترکیہ، پاکستان اخوت، ایمان اور مشترکہ دفاعی عزم کے مضبوط رشتے میں متحد۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے موقع پر خصوصی نغمہ جاری۔ خوبصورت منظر کشی، تینوں برادر ممالک کے دفاعی تعاون اور مضبوط تعلقات کی عکاس۔ پاک سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن۔ ہنگو میں فتنہ الخوارج کے ساتھ دہشت گرد ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں 27 سالہ کیپٹن حمزہ اکرم وطن پر قربان۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ 27 سالہ کیپٹن حمزہ اکرم نے اپنے دستوں کی قیادت کرتے ہوئے خوارج کا مسلسل تعاقب کیا۔ خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ علاقے میں دیگر خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن رد الفتنہ 3 جاری۔ کمبیلا اور عاصم آباد میں فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد جہنم واسل، 4 زخمی، 12 مشتبہ افراد گرفتار۔ سیکیورٹی فورسز نے سرچ اینڈ سینیٹائزیشن آپریشن کر کے 68 مربع کلومیٹر علاقہ کلیئر کرا لیا۔ کارروائی کے دوران زخمی ہونے والے دہشت گردوں میں سرغنہ شوکت ماما بھی شامل۔ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کر کے فتنہ ہندوستان کے جھنڈے ہٹا دیے گئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کیپٹن حمزہ اکرم کی شہادت پر اظہار افسوس۔ اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار، صبر جمیل کی دعا۔ صدر زرداری نے کہا کہ مادر وطن دلیر سپوت کی قربانی کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ کیپٹن حمزہ اکرم شہید نے بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید کو خراج عقیدت۔ نون لیگ آزاد کشمیر میں 2/3 اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ الٹی گنتی والے خود سیدھے ہوں گے اور ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا باغ میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ کہا باغ سے مزید شیر کامیاب ہو کر اسمبلی میں پہنچیں گے۔ کشمیر پاکستان کی شہرت ہے، یہ ہر پاکستانی کا ایمان ہے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے کہا پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت کے باوجود دھاندلی کے الزام لگا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے عوام نے انہیں کیوں مسترد کیا۔ پی پی کو سندھ میں عوام کے مسائل حل کرنے چاہیے۔ پیٹرول 2 روپے 20 پیسے، ڈیزل 1 روپے 50 پیسے لیٹر سستا۔ اوگرا نے 10 اگست تک پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا تعین کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 62 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کا 1 لیٹر 380 روپے 86 پیسے میں فروخت۔ مٹی کا تیل 1.5 روپے لیٹر سستا، نئی قیمت 289 روپے 95 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد کا آج سے غیر معینہ مدت تک ہڑتال کا اعلان۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب اور وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر کے استعفے کا مطالبہ۔ مطالبات کی منظوری کے لیے 3 دن کا الٹیمیٹم، 3 صوبوں کے گورنرز اور وزرائے اعلیٰ ہاؤسز کی جانب لانگ مارچ کی دھمکی۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے منفی اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا ہونے لگا۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $83.55 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا 1 بیرل $78.18 کا ہو گیا۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکی ناکابندی سے ایران کی تیل برآمدات متاثر۔ خارج جزیرے پر ٹینکرز کی لوڈنگ کی سرگرمیاں معطل۔ 1 ہفتے سے کسی آئل ٹینکر پر تیل لوڈ نہیں کیا گیا۔ امریکہ نے پاسداران انقلاب سے تعلق کے الزام میں دبئی کرپٹو کرنسی ایکسچینج پر پابندیاں عائد کر دیں۔ مشرق وسطیٰ جنگ کے امریکی معیشت پر منفی اثرات، جولائی میں روزگار کے مواقع میں 23,000 آسامیوں کی کمی رہی۔ نئی روزگار رپورٹ آنے پر امریکہ میں شرح سود بڑھنے کا خطرہ ٹل گیا۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کا مثبت اختتام، ٹیکنالوجی کمپنیز کے حصص میں اضافہ ریکارڈ۔
عمان نے آبنۂ ہرمز کے فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ کی منظوری دے دی۔ ایران کا دعویٰ۔ ایرانی پارلیمنٹ کے نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے ترجمان حسان غصاوی نے کہا کہ عمان معاہدے پر رضامند ہو گیا۔ فریم ورک کے حتمی مسودے کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ امریکہ نے بھی ایران اور عمان کے درمیان آبنۂ ہرمز پر معاہدہ جلد ہونے کی امید ظاہر کر دی۔ امریکی عہدیدار کے مطابق تجارتی جہاز رانی بغیر رکاوٹ بحال کرنے کے معاہدے کے اعلان کے بعد امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دے گا۔ اقدامات ایران کی جانب سے وعدوں پر عمل درآمد سے مشروط رہیں گے۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی افواج نے آبنۂ ہرمز میں 7 اگست تک 51 تجارتی جہازوں کا رخ تبدیل کیا۔ آبنۂ ہرمز میں ایک اور جہاز میں آگ لگ گئی۔ سیٹلائٹ تصاویر کے مطابق آبنۂ ہرمز میں امریکی حمایت یافتہ جنوبی بحری گزرگاہ میں جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ جہاز کی حفاظت کے لیے 25 سے 40 امریکی جنگی طیارے موجود تھے۔ امریکی فضائی حفاظتی حصار کے باوجود جہاز بحفاظت گزرنے میں ناکام رہا۔ یورپ میں امریکی فوجی آپریشنز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل چارلس کوسٹنزا کو ہٹا دیا گیا۔ جنرل چارلس کوسٹنزا کے عہدے کی مدت 2 ماہ بعد ختم ہونا تھی۔ ایران نے آبنۂ ہرمز سے امریکی جنگی بحری جہازوں کی گزرگاہ روکنے کی شرط پیش کر دی۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے جاری مذاکرات میں ایرانی حکام امریکی بحری جنگی جہازوں کی آبنائے سے گزرنے پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ نے ثالثوں کو واضح کر دیا، واشنگٹن آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی پر ایرانی پابندیاں یا ٹولز قبول نہیں کرے گا۔ مجوزہ معاہدے میں ایران کے قریب سے گزرنے والی ان باؤنڈ لین اور عمان کے قریب آؤٹ باؤنڈ لین قائم کرنے کی تجویز شامل۔ ایران آبنۂ ہرمز کو بغیر رکاوٹ کھول دیتا ہے تو ٹرمپ انتظامیہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر سکتی ہے۔ ٹرمپ کی ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کے لیے امریکی سینیٹرز کی پھر قرارداد پیش۔ سینیٹر جان ہیکلنوپر نے ایوان میں قرارداد پیش کی۔ متن کے مطابق صدر ٹرمپ کی ایران کے ساتھ غیر قانونی جنگ روکی جائے۔ ایران جنگ میں امریکی جانوں کا بہت ضیاع ہو چکا۔ ایران جنگ کے باعث گیس اور کھاد کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ جنگ سے امریکی عسکری ذخائر میں بھی نمایاں کمی آئی۔ امریکی سینٹ میں روس سے تیل اور گیس خریدنے والے بڑے ممالک پر سخت پابندیاں لگانے کا بل منظور۔ صدر ٹرمپ کو روسی تیل یا گیس کے 5 بڑے خریدار ممالک پر 100% ٹیرف عائد کرنے کا اختیار ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا صفائی نظام میں سخت مانیٹرنگ کا حکم۔ 17 پنجاب سے متعلق خصوصی جائزہ اجلاس۔ مریم نواز کی ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن یقینی بنانے کی ہدایت۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ہسپتال، پارکس اور گرین بیلٹس میں صفائی یقینی بنانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ سبزی اور فروٹ منڈیوں کی صفائی پر خصوصی فوکس کیا جائے۔ کارکردگی جانچنے کے لیے SOPs تشکیل دیے جائیں۔ 17 پنجاب ورکرز کو ہر ماہ 5 تاریخ تک تنخواہ ادائیگی کا حکم۔ کمپنی سے ورکرز کو ادائیگی کی ماہانہ رپورٹ بھی طلب۔ کراچی میں تاجر میر رضا کی عدالتی نگرانی میں قبر کشائی۔ میڈیکل رپورٹ نے میت سے نمونے حاصل کر لیے۔ میر رضا کے والدین اور بہن کا بھی DNA سیمپل لینے کا فیصلہ۔ میر رضا کا موت سے قبل بھیجا گیا آڈیو میسج منظر عام پر آ گیا۔ مالی معاملات اور ادائیگیوں کا ذکر کیا۔ پیمنٹ ریکوری کی تجاویز بھی دی۔ آڈیو میسج میں میر رضا نے 10 لاکھ روپے کے 3 چیک دینے کی تجویز دی۔ مخاطب شخص سے مسائل کھل کر بیان کرنے کو کہا۔ کیس کی تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع ہونے کا امکان۔ شہداء اور شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے والے 78 افراد کو سول ایوارڈز دینے کی منظوری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت ایوارڈز خصوصی کمیٹی کا اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا کہ جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی قومی ذمہ داری ہے۔ وطن عزیز شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کا احسان مند ہے۔ شہداء اور غازیوں کی عظیم قربانیاں قوم کا سرمایہ ہیں۔ مانسون کے نئے اسپیل کا آغاز۔ اسلام آباد، لاہور اور ڈسکا میں بادل برس پڑے۔ راولپنڈی کے نالا لئی میں 5 سالہ بچی کی تلاش کا آپریشن جاری۔ کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب۔ ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان۔
کندکوٹ میں BS فیڈر کینال میں 50 فٹ چوڑا شگاف، سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں زیر آب۔ اور ملک بھر میں جشن آزادی منانے کی تیاریاں عروج پر، اسلام آباد، لاہور، کراچی سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں سٹال سج گئے، ہر سو سب ہلالی پرچموں کی بہار، بیجز اور جھنڈیوں کے ساتھ خصوصی ملبوسات کی بھی خریداری۔